بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد کاظمی KNI۔ ایک دفعہ پھر انجینئرز کی دنیا میں آپ کو لے کر چلتے ہیں، جہاں یہ پورے ملک میں انجینئرز اپنے نمائندگان کے انتخاب کے لیے 18 تاریخ کو الیکشن میں جا رہے ہیں۔ ہم آج جاننے کی کوشش کریں کہ انجینئرز نے ایسوسی ایشن کیوں بنائی، ان کے کیا مینیفیسٹو ہیں، ان کے کیا مطالبات ہیں، جبکہ یہ ملکی ترقی میں ملکی بنیادوں کی استقامت کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ کیا ان کے تحفظات ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ میرے پاس اس وقت انجینئرز کے سابقہ جو ان کی ایسوسی ایشن تھی، جو ان کی یونین تھی، جو ان کی تنظیم تھی، اس کے ممبر تھے لیسکو کے سرخیل اور مثبت شہرت کے حامل محمد رمضان بٹ میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انجینئرز کیوں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ انجینئر تو ملکی ترقی کے ضامن ہیں، انہوں نے اپنی قابلیت سے ملکی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ ان کے کیا تحفظات ہیں اور کیا مینیفیسٹو ہے جو ان کو الیکشن کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ محمد رمضان بٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کاظمی صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل یہ ریگولیٹر ہے اور یہ پاکستان کے سب کے انجینئرز کی نمائندہ تنظیم ہے، اور یہ انٹرنیشنل اور ساری دنیا میں ہر ملک کے جو انجینئرز ہوتے ہیں ان کی اپنی ان کی باڈی ہوتی ہے۔ تو یہ پاکستان انجینئرنگ کونسل یہ کانسٹیٹیوشنل فورم ہے اور یہ ریگولیٹر ہے جو انجینئرز کے جابز، انجینئرز کے معاملات اور انجینئر سے ریلیٹڈ ہر ایکٹیویٹی کو ریگولیٹ کرتی ہے۔ تو یہ نیا الیکشن نہیں ہے، یہ جب سے پاکستان انجینئرنگ کونسل وجود میں آئی ہے تو تب سے اس کے الیکشن ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس کے الیکشن جو ہے نا وہ ہوتے تھے وہ جو کہتے ہیں ڈاک خانے کے طور پہ، لیکن یہ تقریباً 15 سے 20 سال پہلے انجینئرز کو شعور آیا ہے اور اب یہ اس کے باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں اور اس کی ٹرم 3 سال کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں پورے پاکستان لیول پہ چیئرمین ہوتے ہیں اور ہر صوبے کا وائس چیئرمین ہوتا ہے اور پاکستان لیول پہ سینئر وائس چیئرمین۔ تو یہ ریگولیٹر ہے اور یہ الیکٹڈ باڈی ہوتی ہے، اور یہ انجینئرنگ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں پاکستان میں سب کو یہ ریگولیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ فورم ہے، اور اس کے جو کہ ہر 3 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں، تو اب بھی 18 اکتوبر کو اس کے الیکشن ہیں، تو اس کے لیے یہ سارے گیٹ ٹوگیدر ہے اور سارے لوگ 4-5 گروپ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں 18 تاریخ کو اللہ تعالیٰ کس کو جیت دیتا ہے۔ بٹ صاحب، آپ کا ینگ انجینئر جو ہے وہ ملک چھوڑ کے باہر جا رہا ہے، آپ ان کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ یہ روک پائیں گے جو انجینئرز میں، ینگ انجینئرز میں جو مایوسی پائی جاتی ہے؟ قاضی صاحب، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے انجینئرز کو پذیرائی نہیں دی اور ان کو ریکگنائز نہیں کیا۔ جن ممالک نے انجینئرز کو ریکگنائز کیا، آپ چائنا کی مثال لے لیں، وہ ممالک جو ہے وہ ترقی کر گئے ہیں، اور مجھے یہ یقین ہے کہ آج بھی اگر ہم انجینئرز پہ اعتماد کریں، میں آپ کو اپنے وابڈا کی مثال دیتا ہوں۔ جب تک وابڈا جب شروع ہوا ہے، جب وابڈا بنی ہے، تو اس کا سارا کنٹرول انجینئرز کے پاس تھا۔ انجینئر پالیسی میکنگ کرتے تھے، انجینئرز کے کنٹرول میں سب کچھ تھا۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ زمین سے اٹھا کے وابڈا نے الیکٹریکل سسٹم کو آسمانوں کی بلندیاں تک پہنچا دیا۔ ایشیا کا سب سے بڑا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک جو ہے یہ پاکستان میں وابڈا کے انجینئر نے اور مزدوروں نے مل کے اسٹیبلش کر دیا۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ جس طرح سے باقی محکمے ہیں ان میں بھی جس طرح سے بے جا مداخلت، سیاسی مداخلت اور دوسری، اس کی وجہ سے اس کا بیڑا گرک کر دیا گیا۔ آج بھی میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اس محکمے کو انجینئر کے سپرد کر دیں اور آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف یہ محکمہ بلکہ پاکستان کی اکانومی اس سے بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بٹ صاحب، بادی النظر میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اشرافیہ آپ پر غلبہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ آپ انجینئرز جو اپنے آپ میں اس وقت پورے متحد ہیں اور اپنے کیڈر کے لیے، اپنے شعبے کے لیے کچھ کار گزرنے کی
मुसम्मम इरादा रखते हैं, सिर्फ 2 लफ्ज़ों में ये बता दें कि आप यंग इंजीनियर्स के लिए क्या करने का इरादा रखते हैं? देखें जी, मेरा गरीब मुल्क है, मेरे मुल्क में जितने भी लोग पढ़ते हैं इसमें ज़्यादातर बेशतर जो बच्चे हैं, बच्चे या बच्चियाँ, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं। और मैं समझता हूँ कि इंजीनियर, हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा या इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। वही मैंने जैसे कहा कि इसको प्रॉपर तरीके से रिकग्नाइज़ नहीं किया गया इस कम्युनिटी को, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और ये बड़ा अलमिया है कि ये मुल्क पैदा करता है इंजीनियर्स को, लर्नड और टैलेंट जनरेट करता है, लेकिन बाकी ममालिक जो हैं वो ड्रेन कर लेते हैं। ये बदकिस्मती है। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मुझे उम्मीद है कि ये वसीम नज़ीर साहब जो हैं ये एनर्जेटिक हैं और ये सेल्फ मेड आदमी हैं, और इसमें ये पोटेंशियल और क्वालिटी है कि ये इंशाअल्लाह इंजीनियर कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ कर गुजरेंगे इंशाअल्लाह। जी, मेरे साथ इस वक्त मुजाहिद परवेज़ चट्ठा, इंजीनियर्स की दुनिया के बेताज बादशाह समझे जाते हैं। आपका तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि आपके मुतल्लिक ये ज़ुबान ज़द आम है कि लोग, दुनिया ये कहती है कि चट्ठा साहब ने सिस्टम भी चलाया और अपने स्टाफ को प्रोटेक्ट भी किया। वी शुड प्रोटेक्ट आवर स्टाफ के स्लोगन को सही मानों में मुजाहिद परवेज़ चट्ठा ने अमल करके दिखाया। हम इनसे पूछते हैं कि चट्ठा साहब, इंजीनियर्स, माँ बच्चा पैदा करती है और उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के जवान हो, इंजीनियर या डॉक्टर बने। तो आप इंजीनियर बन के इतना अरसा ज़िंदगी का गुजार के, तो अभी आपके क्या ऐसे मसाइल हैं कि आप इलेक्शन में आ गए और इलेक्शन पे जा रहे हैं? क्या अशराफिया जो बादियुल नज़र में ये समझा जा रहा है कि आप पर गलबा हासिल करना चाहती है या कर चुकी है, क्या आप उनका मुकाबला कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच काज़मी साहब। मैं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी कंपनी का 3 साल CEO रहा, मिडिल क्लास का आदमी हूँ। तो मैं क्यों PEC में एक्टिव हो गया अभी पिछले 3-4 साल से? इसलिए कि मैं ये देख रहा हूँ अपने कैरियर में कि इंजीनियरिंग कम्युनिटी जो है इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। इसका जो स्टेटस और मकाम होना चाहिए इस मुल्क में वो दिया नहीं जा रहा। आप दुनिया के बेहतरीन तरक्की याफ्ता डेवलप कंट्री जो है उनको देख लें, वहाँ पे जितनी डिसीजन मेकिंग है वो प्रोफेशनल लोगों के पास है। वहाँ इंजीनियर्स कैबिनेट में बैठे हुए हैं। यहाँ इंजीनियर को इंजीनियर का काम ही नहीं करने दिया जा रहा। उसको बिला वजह सारा दिन डिक्टेशन, इररेलेवेंट, उसको सारा दिन टाइम वेस्टेज। तो मैं ये सोच के आया हूँ कि PEC बिल्कुल पैसिव हो चुकी है। इसने वो एक्टिव रोल अदा नहीं किया। मैं अभी जब आऊँगा डाइस पे तो मज़ीद इस टॉपिक पे डिटेल से भी बात करूँगा। मैं बताऊँगा कि अगर PEC एक्टिव अदारे के तौर पे काम करती तो आज आपके पावर सेक्टर का ये हाल ना होता, आज आपकी इंडस्ट्री का ये हाल ना होता, आज आपकी इकानोमी का ये हाल ना होता, और आज आपका इंजीनियर इस कसम पुरसी में और डीमोटिवेशन के माहौल में ना होता कि लोगों ने इंजीनियरिंग करनी छोड़ दी है। ये इस मुल्क की बदकिस्मती है और ये गलत पॉलिसी मेकर्स इसके ज़िम्मेदार हैं। चट्ठा साहब, आप डिस्ट्रीब्यूशन में रहे हैं सारी उम्र, अवामुन नास जो सार्फिन है वो आपसे बड़े मुतनफ़र हैं, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है, देखें कि जो सार्फिन है ना, उसका कंसर्न है जो यूटिलिटी कंपनी के एंड पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। उसका लिंक किसके है? मीटर रीडर, लैंडमैन, SDO के साथ, लैंड सुल्टन के साथ। पावर सेक्टर की तबाही पॉलिसी मेकर्स ने की है। कभी इदारे क्लर्कों या लैंडमैनों की वजह से ख़राब नहीं होते, तो वो जिन्होंने असल में इसको बर्बाद किया है वो भी मीडिया पे, पार्लियामेंट में इधर बैठ के सारा दिन उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं। तो आवाम को उन्होंने मिसगाइड किया हुआ है। ये हमारा काम है कि मैं इंशाल्लाह सिलेक्शन के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं मीडिया पे भी आऊँगा, तमाम फिगर्स और स्टेटस लेके बताऊँगा कि पावर सेक्टर के तबाही के असल ज़िम्मेदार कौन है। जब ये चीज़ें आवाम के सामने आएंगी तो उनका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। अभी आप क्या समझते हैं कि ये साजिश नहीं है आवाम के साथ, प्रो रेटा बिलिंग, प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड के फार्मूले? फिर वही है कि गलत पॉलिसीज़ की वजह से रेट इतने बढ़ गए हैं कि अब जवाब कोई नहीं है। अब इनको हर रोज़ एक नया
तमाशा या चूरन चाहिए अवाम को दिन गुजारने के लिए, ये सारा उसी का सिलसिला है। मुख्तसर बताएं ताकि हम अवामुन्नास को आपकी तर्जुमानी कर सकें कि आप ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपका और आपके ये जो रफ़का हैं उनका मैनिफेस्टो क्या है? मैनिफेस्टो बहुत अच्छा आपने लफ्ज़ बोला है, और ये इतना अब बदनाम हो चुका है, मजाक बन चुका है। मैं एक तो बता दूं कि हमारा प्रोफेशनल एक्सीलेंस ग्रुप है, हमारा निया के साथ अलायंस है। मैं वाइस चेयरमैन का कैंडिडेट हूं और मुझे पंजाब के तमाम डिसिप्लिन के इंजीनियर वोट दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। इसी तरह हमारे चेयरमैन के कैंडिडेट वसीम नज़ीर हैं, उनको आल पाकिस्तान तमाम इंजीनियर वोट देंगे। और साबिक चेयरमैन वापडा राघव अली शाह हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट हैं, उनको भी पाकिस्तान के तमाम इंजीनियर वोट देंगे। मुझे लोग पूछते हैं आपका मैनिफेस्टो क्या है? मैनिफेस्टो तो 76 जब भी ये PEC बनी थी उस वक्त से आप पढ़ें, जो भी आता है 8-10 साल सफ़ों की अंग्रेज़ी लिख के दे देते हैं, 3 साल बाद उसकी अंग्रेज़ी चेंज करके ले आते हैं। हमारा मैनिफेस्टो बहुत ही मुख्तसर है, 2 लाइनों का कि PEC एक्ट के मुताबिक जो PEC का असर रोल था रेगुलेटर पॉलिसी मेकर का, PEC को वो बनाएंगे और पाकिस्तान में डिसीजन मेकर्स को और रूलर्स को रिक्वेस्ट करके कन्विंस करेंगे खुदा के लिए इंजीनियर को इंजीनियर का काम करने दो। 2 लाइनों का मैनिफेस्टो। ये बहुत अच्छी बात है। आखिरी सवाल कि आपका यंग इंजीनियर मायूसी के आलम में मुल्क छोड़ के जा रहा है, उसकी क्या वजह है और आप उनके लिए क्या प्रोग्राम रखते हैं? वजह ये है कि जिन लोगों को, फिर वही बात रिपीट, इन्होंने टाइम पे फोर्स ही नहीं किया, चीज़ों को एप्रीहेंड नहीं किया, एंटीसिपेट नहीं किया कि इंजीनियर का पास आउट नंबर बढ़ता जा रहा है, उससे आगे ना लोकल इंडस्ट्री को इनकरेज किया। हमारा अचार भी बाहर से आता है, हम बातें बड़ी करते हैं। लोकल इंडस्ट्री अगर डेवलप होती जो इसको होना चाहिए था तो आपका आधा इंजीनियर तो वहाँ कंज्यूम हो जाता। हमने इंजीनियर्स को बिज़नेस में आने पे इनकरेज नहीं किया, उनकी जॉब्स का नहीं सोचा। इंजीनियर की जॉब पे नॉन इंजीनियर बैठे हुए हैं। हम इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो जिस तरह डॉक्टर्स की हाउस जॉब विद रीज़नेबल अपना स्टाइपेंड या सैलरी इंश्योर है, इस तरह की रेगुलेशन लेके आएंगे और इंजीनियर्स को इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन उनको रीज़नेबल स्टाइपेंड और सैलरी पे जॉब मिलेगी। नाज़रीन, मुजाहिद परवेज़ चट्ठा के इरादे और अज़ाइम आपने जाने कि वो मौजूदा इंजीनियर्स के लिए और आने वाले यंग इंजीनियर्स के लिए भी मुसम्मम इरादा और प्रोग्राम रखते हैं कि उनकी बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। ये नाज़रीन, इंजीनियर्स की दुनिया में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं और इतने सीनियर लोग जो ज़िंदगी गुजार दी, जिन्होंने महकमे की खिदमत की, वो क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं? क्या ज़रूरत पेश आई, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो क्या करना चाहते हैं? हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के सबसे बड़े पैदावारी मुनाफा बख्श इदारे के साबका चेयरमैन सैयद राघव अली अब्बास। हम उनसे पूछते हैं कि आप सीनियर वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट हैं, आपके क्या अज़ाइम हैं, क्या मैनिफेस्टो है, क्यों आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? आपके यंग इंजीनियर्स जो हैं वो तो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और इन लोगों का जो इतने दूर से आए हैं हमारे बात सुनने के लिए। आपकी बात ठीक है, अगर मुल्क छोड़ के जा रहे हैं तो मुझे मुल्क के लिए इसलिए भी फ़ायदेमंद है कि फ़ॉरेन एक्सचेंज लेकर आएंगे और मुल्क को फ़ायदा होगा। पहली बात तो ये है कि हमें इसमें परेशान होने की बात नहीं बल्कि खुशी की बात है कि हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, परमानेंट नहीं जा रहे, जॉब्स के लिए जा रहे हैं। नंबर 2, हमने क्यों इस तरीके से ये अलाइंस किया? ये अलाइंस है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के लिए, प्रोफेशनल इंजीनियर्स का, और ये अलाइंस इसीलिए है कि जो डिफ़िकल्टीज़ इंजीनियर्स को हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा डी रिस्पेक्ट हो रही है। इंजीनियर्स बेचारे इतने परेशान हैं कि वो उनका कोई वाली वारस नज़र नहीं आता। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम इस तरीके से इस मुल्क के लिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल वो पॉलिसियाँ बनाए कि जो गवर्नमेंट को वो पॉलिसियाँ परस्यू करके दें कि आप इस तरीके से पॉलिसियाँ बनाएं कि इंडस्ट्रीज़ में, डिपार्टमेंट्स में, सर्विस स्ट्रक्चर के तौर पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के हेड हैं इंजीनियरिंग के, वो इंजीनियर लगने चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, एग्रीडेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ की जो पोजीशन है वो थोड़ी डिफरेंट है और उसको हम उस तरीके से मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं जैसे कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटियों के साथ कम्पीट कर सकें।
तीसरा ये था कि इंडस्ट्रीज़ के जो इश्यूज़ हैं उसमें हमारे इंजीनियर्स को कोई 15,000 देता है, कोई 40,000 देता है, कोई 20,000 देता है। हम इस तरीके से उनको मजबूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि वो इंजीनियर्स को वहाँ पर रखें भी और हमें उसकी तनख्वाह एक जैसी कर दें जिस तरीके से गवर्नमेंट के स्केल से। शाह साहब, आप चेयरमैन वापडा रहे हैं, वाटर, फाइनेंस, सारे डिपार्टमेंट आपके मातहत थे। आप लोगों ने, वापडा ने इस मुल्क में कितने डैम बनाए? देखिए जी, वापडा के डैम्स का तो आज तक पाकिस्तान का नाम रोशन ही डैम्स की वजह से है। तरबेला डैम दुनिया का बड़ा डैम, मंगला मेरे दिनों में वो उसको ये अब रिजर्वायर के तौर पे ये सबसे बड़ा डैम हो गया है। हमने इसमें रिजर्वायर भी बना के इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी और उसके साथ ही उसकी पैदावार 694 गीगावाट बढ़ा दी। उसके बाद हमने छोटे छोटे हाइड्रो पावर्स बनाए जो ख्वाड़ के नाम से है, खान ख्वाड़, दबार ख्वाड़ और कई ख्वाड़ हमने प्रोजेक्ट्स बनाए और हाइड्रो पावर के आप देखें कि यूनिट्स बढ़ा दिए हैं और हमने काम किए हैं, अब भी हो रहे हैं। ये नहीं कि हमारी को ये प्रोग्रेस रुक गई है, लेकिन थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की हैं, लेकिन वो करेगा, अल्लाह करेगा, ठीक हो जाएंगे। और हम सारे के सारे जितने इंजीनियर्स हैं पाकिस्तान के, डिस्कोस के, हाइड्रोलॉजी के, जितने पाकिस्तान के, रोड्स के, कम्युनिकेशन के, देखिए हमें क्यों बदनाम करते हैं? सारा काम तो पाकिस्तान की तरक्की के, दुनिया की तरक्की का काम इंजीनियर करते हैं। जो आपकी डेवलपमेंट आप देखते हैं, आप छोटी छोटी बातों पर इंजीनियर्स को बदनाम करते हैं। इंजीनियर दिन की रात, आप देखें लाइट चली जाए तो आप देखिए तूफ़ान आए, बिजली जाए, कुछ भी हो जाए, तूफ़ान आ जाए, लेकिन हमारे लोग बेचारे सड़कों पे काम करते, रात के अंधेरे में काम करते, उनको इज़्ज़त कोई नहीं देता। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरीके से पॉलिसी बनाए कि तहफ़्फ़ुज़ हो, उनकी इज़्ज़त हो। और अपने लोगों से भी ये मैं कहता हूँ इंजीनियर से कि आपने मिसाल कायम करनी है। ये ना हो कि यार इंजीनियर, बल्कि ये कि वो इंजीनियर, दी इंजीनियर, इस नाम से हमको रोशन करना है अपने आप को। शाह साहब, आप मेंबर वाटर रहे हैं। मेरी खुदा रिके रहमत करे सैयद तंजीम हुसैन नकवी साहब से बात हुई थी, उस वक़्त भी निजकारी बड़े अरूज पर थी। तो आपने दावा किया था कि 6 माह के लिए कंपनियां तहलील करके वापडा बहाल कर दें और हमसे रिज़ल्ट ले लें और रिज़ल्ट के मुताबिक फिर निजकारी की तरफ जाएं। आपने अभी बताया कि डैम सारे बनाए ही वापडा ने हैं, सियासतदानों ने, हुक्मरानों ने, तो कुछ भी इसमें कोई किरदार अदा नहीं किया। अगर दोबारा वापडा बहाल कर दिया जाए तो साबका चेयरमैन और मौजूदा, आपने रिटायरमेंट के बाद इतने एनर्जेटिक हैं, आप सिस्टम में मौजूद हैं कि आपने PhD भी कर ली, तो अब आप मुझे ये बताएं कि वापडा अगर बहाल करती है हुकूमत, तो आप वापडा को वहीं पर प्रॉफिटेबल लेके आएंगे जिससे मुल्क की मईशत उसी तरह बहाल हो सके? सिर्फ 2 लाइनों में कहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलके इस मुल्क की तरक्की में किसी की शक्ल में हो, किसी भी हालत में हो, इसको मुल्क को तरक्की देंगे इंशाअल्लाह ताला। मुख्तसरन ये है कि ये इंजीनियर्स जो हैं कहीं भी हों, जब मिल जाएंगे तो एक इनकलाब पैदा करेंगे। ये नाजरीन, ये हकीकत है कि अशराफिया ने मुल्क की तबाही में बड़ा किरदार अदा किया है और इंजीनियर्स ने हमेशा मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा किया है। जैसा कि ये पूरा आप इसमें तारीख़ देख लें कि इस महकमे के साथ मुल्क की मईशत वाबस्ता है। इस महकमे को नुकसान पहुंचा तो मईशत को भी तबाही का सामना करना पड़ा। अब इन इंजीनियर्स का यही कहना है कि हमें मौका दिया जाए, हम मुल्क की मईशत बहाल करने में किरदार अदा करेंगे। जी नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ साबका चेयरमैन इंजीनियरिंग कौंसिल सैयद अब्दुल कादिर मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि शाह साहब आप बताएं कि इंजीनियर्स को क्यों ज़रूरत पेश आई कि वो इलेक्शन करें, और उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इलेक्शंस जो है एक डेमोक्रेटिक वे है। पहले जो था ये लिफाफों में होता था, मगर हमने स्ट्रगल किया और 96 से लेकर स्ट्रगल हमारी चली और 2011 में ये हमारा बिल एक्ट जो है वो पास हुआ, रिवाइज्ड एक्ट जो है पास हो गया। उसमें हमें फ़िज़िकल वोटिंग का हक मिला। और फ़िज़िकल वोटिंग जो है ये इसीलिए ज़रूरी है कि एक डेमोक्रेटिक नॉर्म ऑफ आने के वे है, इसीलिए हमने इसको अडॉप्ट किया है ताकि हम इंजीनियर्स आपस में मिलें, एक दूसरे के जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे वाकिफ़ हों, यंग इंजीनियर्स के प्रॉब्लम से, दूसरे इंजीनियर्स के प्रॉब्लम से वाकिफ़ हों। और इसीलिए हमने ये अडॉप्ट किया है कि ताकि ये डेमोक्रेटिक वे में हमारे बंदे आएँ और वो आकर इसके हमारे इंजीनियर्स के मसले हल करने की कोशिश करें। और हमें जो इस वक्त जो है इंजीनियर्स का
ہم وقار کھو رہے ہیں ہمارے انجینئرز کا وقار کسی حد تک، تو اس کو بحال کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں اور ایسا کلیکٹیو ایک موٹو اختیار کریں تاکہ ہم انجینئرز کو کچھ دے سکیں اور انجینئرز کی عزت میں بحال کرا سکیں۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ وسیم نذیر ہمارے ایکویشن میں ہے، اسی لیے ہم ان کو اپنا یعنی کہ قائد لیڈر بنا کر آگے بڑھا رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ شاہ صاحب آخری سوال آپ بتا دیں، آپ سینئر انجینئر ہیں، آپ کا نوجوان انجینئر، میں نے تمام لوگوں سے یہی سوال کیا ہے، یہ بڑی الارمنگ اور خوفناک بات ہے کہ ینگ انجینئر جو ہیں مائیں بچے پیدا کر کے پالتی ہیں، خرچ اخراجات کرتی ہیں تعلیم پر، اور وہ انجینئر بن کر باہر جا رہے ہیں، یہ ملک کا کتنا بڑا نقصان ہے؟ میں سمجھتا ہوں ملک کا نقصان نہیں ہے، اگر باہر جا رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، یہ وہ ہمارے ایمبیسڈر بن کر وہاں جا رہے ہیں اور وہاں پر کافی نام کمایا ہے، ہمارے انجینئر سے کافی نام کمایا ہے، اور یہ ملک کے لیے سرمایہ ہے، باہر بھی جائیں اور جہاں بھی رہیں وہ ملک کے لیے سرمایہ ہے۔ انجینئر جو ہے ہمیشہ ملک کے بہبود بھلائی کے لیے کام کرتا ہے، بلڈنگ آف نیشن ہے انجینئرنگ پروفیشن جو ہے، اسی لیے کہیں بھی رہے گا تو بہتر ہے۔ اگر باہر جاتے ہیں، ہم خود باہر بھیجتے ہیں ان کا بندوبست کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، ہم نے تو کافی یعنی جاب فیئرس کرائے تھے اپنے وقت میں، اور اس میں کافی انجینئر باہر بھی گئے تھے، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ باہر جائیں، چلے جائیں، بہتر ہے تاکہ وہاں پر جاب ملے ان کو، یہاں پر جاب ملے، جہاں پر بھی ان کو جاب ملے وہ جائیں، بہتر ہے۔ یہ بلال انجینئر ہیں لیسکو کے، آپ نے بڑی زوردار زندگی گزاری ہے، ڈیڈ آنیسٹ کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، اور اس معاشرے میں یہ ولیوں کی خوبی ہے کہ کسی کے ساتھ یہ دیانتدار کا لفظ لگے۔ یقیناً یہ دیانتداری سے ہی جواب دیں گے کہ انجینئرز اور ڈاکٹر ملکی سرمایہ سمجھا جاتا ہے، مائیں بچے پیدا کر کے جوان کرتی ہیں، پڑھاتی ہیں، رقم خرچ کرتے ہیں، لیکن انجینئرز مایوس ہو کر ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں۔ ملک کو آج تک ملک کے سب سے بڑے پیراوادی ادارے وابڈا نے اس کو اور اس کی معیشت کو بحال رکھا، معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے اور ملک بھی کشتی بھی ڈاواں ڈول ہے۔ ملک بلال سے پوچھتے ہیں، انجینئر ملک بلال سے، کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے اور آپ کیوں الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ جی قاضمی صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت انجینئرز، ڈاکٹرز، ہماری جو اس وقت پاکستان کی کریم ہے وہ اس وقت بری طرح پس رہی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے جا کہ ہمارے پاس اس وقت جو ہم نظر آ رہا ہے کہ ہماری جو ٹاپ اس وقت ہے انجینئرز یا ڈاکٹرز ہیں، ان کو اس لحاظ سے نہیں سنا جا رہا یا اس لحاظ سے ان کو نہیں دیکھا جا رہا جو اب انجینئر ہم ڈیم بنانے والے لوگ ہیں، ہم ٹیکنیکل لوگ ہیں، ہم ٹیکنوکریٹس ہیں، تو ہمیں اس طرح یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا جس طرح کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک سیاستدان یا ایک جو اوپر ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک ملکی سلسلہ ہے، لیکن جب تک ہم لوگ ٹیکنوکریٹس کو، ہمارے انجینئرس کو ان کی جگہ نہیں دیں گے تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہمارے ٹیکنوکریٹس انوویشنز کی تیار کرتے ہیں، ہماری انوویشنز کی اس وقت ہمارے سسٹم میں بہت ضرورت ہے جس سے اس سے بہتری آئے گی۔ آج ہمارا انجینئر، ہمارا ڈاکٹر ملکی حالات کی وجہ سے باہر جا رہا ہے، اور وہ صرف اسی وجہ سے ہے جا کے کہ جو حالات ڈے بائی ڈے ملک کے وسط ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ہمارے انجینئر اور ہمارے ڈاکٹرز اور ہماری جو کریم آف دا نیشن ہے، ان کو ان کے حقوق دیے جائیں تاکہ وہ یہاں سروائیو کر سکیں اور ان کی پہچان بن سکے۔ اس وقت ہمیں سیاست میں آنے کی، یا ہمارے جو پی سی الیکشن ہے وہ اس وجہ سے کہا گیا کہ پاور سیکٹر ہمارا اس وقت جن حالات میں گزر رہا ہے، ٹیرف ریٹ کوئی انکریز کرتا ہے اور مطلب باتیں ہمیں سننی پڑتی ہیں، تو اس وقت ٹیرف ریٹ جو ہے وہ اس کے لیے ہمیں، اور پاور سیکٹر کی بہبود کے لیے ہمیں پی سی الیکشنز 2024 میں ہمیں انوالو ہونا پڑا ہے تاکہ ہم اوپر لیول تک اپنی آواز کو پہنچا سکیں۔ ملک صاحب یہ بتائیں کہ آپ 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود عوام آپ سے متنفر ہے، آپ کھلی کچہریاں بھی لگا رہے ہیں، عوام کو اس میں سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا، کیا کریں گے آپ کے عوام کو کیسے سمجھائیں گے کہ آپ ان کو نہ تو نیپرا ریٹ طے کرتے ہیں اور نہ ہی آپ پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ کا فیصلہ ساز ہیں؟ اس عوام کے اور آپ کے درمیان جو خلیج ہے وہ کیسے ختم ہوگی؟ دیکھیے ہمارے اینڈ سے، اب میں ایز اے ایکسین اقبال ٹاؤن ہوں،
عوام کے ریلیف کے لیے ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم اس وقت کر رہے ہیں. کھلی کچہری لگائی جا رہی ہے یا ان کی انسٹالمنٹ یا ان کو جس لحاظ سے دیا جا سکتا ہے وہ ڈیفینیٹلی بنانے والے یا ٹیرف کو بنانے والے اوپر والے لوگ ہیں جو نیپرا ڈیسائیڈ کرتی ہے یا ہماری منسٹری کے اینڈ سے آتی ہے. لیکن جو ہم سے ہو سکتا ہے بینگ این آپریشن انجینئرز بینگ این آپریشن آفیسرز ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم عوام کو ریلیف دیتے ہیں. اس سے سب سے بڑا اچھا قدم یہ ہوا کہ ہم نے اوور بلنگ جو ہے وہ ختم کر دی اور اس اوور بلنگ کا سب سے زیادہ جو ریلیف ہے وہ عوام کو دیا گیا ہے کہ اب ریٹ تو نو ڈاؤٹ انہانس ہیں لیکن اس ایکچوئل ریڈنگ کے اوپر ہم اس وقت آ چکے ہیں تاکہ اپنی ریڈنگ جو مطلب ایکچوئل ہے وہی ہم دیا جائے, کسی کو 1 یونٹ کی بھی اوور بلنگ نہ کی جائے. جی میرے ساتھ موجود ہیں لیسکو انجینئرنگ ایسوسی ایشن کے چیئرمین محمد فیاض. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ میلہ سجایا ہے, اس کے کیا وجہ ہے, آپ کے کیا عزائم ہیں. انجینئرز عوام ان سے متنفر ہے اور ینگ انجینئر ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ جی آپ کا سوال جو ہے بہت صائب ہے, چونکہ انجینئرز جو ہیں واقعی میں یہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اس وقت جو پاور سیکٹر کا حال ہو چکا ہے, پاور سیکٹر کے انجینئر کو نہ تو ٹیکنیکل الاؤنس ملا ہے اور نہ ہی سروس اسٹرکچر ملا ہے. اور یہ پچھلے جو طالع آزما تھے انجینئرنگ کونسل کے فورم پر جو قابض رہے ہیں ان کے صرف وعدے ہی ہم سنتے رہے, عمل میں کوئی چیز نہیں آئی. تو اب ہمیں امید ہے کہ وسیم نذیر صاحب اور پاور سیکٹر کے ہمارے راغب شاہ صاحب ہیں جو وبڈا کے چیئرمین رہے ہیں, بہت اپنے فیلڈ کے جی جو راغب شاہ صاحب ہیں, اپنا وسیم نذیر صاحب ہیں, یہ لوگ جو ہمارے پینل پہ شامل ہیں یہ اپنے فیلڈ کے اندر ان کا ایک نام ہے, یکتا ہیں یہ. تو ہم مجاہد پرویز چٹھا صاحب پاور سیکٹر کے ماہر ہیں. اس دفعہ انشاءاللہ العزیز پیگ اور نیا کا جو الائنس ہے وہ اپنے انجینئرز کی خدمت کر کے دکھائے گا. ہم بہت آزما چکے, سب لوگوں کے نعرے سنتے رہے, عمل میں کچھ نہیں آیا. اب انشاءاللہ ہم توقع رکھتے ہیں نئی جو ہمارے جو الائنس میں جو لوگ انشاءاللہ سلیکٹ ہوں گے وہ اس پاور سیکٹر کو اور انجینئر کی حالت کو بہتر کریں گے انشاءاللہ العزیز. فیاض صاحب بڑی مہنگی تعلیم حاصل کر کے اور تقریباً 5 سال ایف ایس سی کرنے کے بعد, پری انجینئرنگ کرنے کے بعد 5 سال آپ یونیورسٹی میں گزارتے ہیں اور انجینئر بنتے ہیں, آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ اشرافیہ بیوروکریٹ آپ کو ڈومینیٹ کر رہا ہے جبکہ آپ پریکٹیکلی عملی طور پر تکنیکی بنیادوں پر ملک کی ترقی میں کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو تنزلی کا سبب ہے وہ یہی ہے جو آپ نے سوال اٹھایا ہے. جہاں پہ ٹیکنیکل لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی تقدیر نہیں ہے, یہاں پہ بابوؤں کے ہاتھ میں ملک کی تقدیر دے دی گئی ہے اور وہ ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں, وہ ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف اپنے راج کو طول دیتے ہیں, لیکن ملک کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کرتے. صرف ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے اور ٹھنڈی گاڑیوں میں بیٹھ کے وہ اپنا آپ دکھاتے ہیں کہ ہم اس ملک پہ حکومت کر رہے ہیں. انجینئر کو اس وقت اس کا حق نہیں دیا جا رہا. ہم یہ کہتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وسیم نذیر صاحب ہیں, ہمارے مجاہد پرویز چٹھا صاحب ہیں, راغب علی شاہ صاحب ہیں, یہ اپنے فیلڈ کے یہ ماہر لوگ ہیں اور انجینئر ہیں, جینور انجینئر ہیں. ان کے ہاتھ میں اگر انشاءاللہ ہماری انجینئر کمیونٹی کی جب باغ ڈور آئے گی تو آپ سب لوگ دیکھو گے کہ کیسے تبدیلی کیسے آتی ہے. ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ رائے صاحب آپ کے انجینئرز جن سے عوام بڑی حد تک متنفر ہو چکی ہے یہ کیوں الیکشن میں گئے ہیں؟ کیا عوام میں اپنا
जो पोजीशन है वो बहाल करना चाहते हैं, या इनके अपने कुछ मसाइल हैं जिनके लिए ये इलेक्शन में जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब बहुत शुक्रिया। मैं ये बताता चलूँ कि जो इंजीनियर है वो किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी जैसी हैसियत रखता है और पूरा मुल्क जो है वो इनके गिर्द गिर्द घूमता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो इंजीनियर्स है वो सड़कों पे रुल रहा है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही। जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो उसके लिए अब दिन ब दिन इंजीनियर्स के अंदर ये तज़ब्ज़ब और ये ख्वाहिश पैदा हो रही है कि हम अपने हकूक़ की जंग लड़ें। और PEC एक ऐसा फोरम है जिस पे ये अपनी आवाज़ बुलंद करके अपने हकूक़ को बेहतर से बेहतर अंदाज में ले सकते हैं। और इस वक्त जो लेस्को के इंजीनियर्स हैं ये उन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया और पूरी ज़ोर से, पूरी हिम्मत और हौसले के साथ वो इस ग्रुप को, जो PEG ग्रुप है, उसकी हमायत का ऐलान कर रहे हैं और उसके दिन ब दिन रोज़ बरोज़ उसकी कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। ताकि मेन मकसद जो है कि वो, जैसे अभी चट्टा साहब बता रहे हैं कि जेट ब्लैक हैं, वो इतनी देर से बैठे हुए हैं लेकिन उनका कोई, और वो उनकी रिपोर्टें भी ठीक हैं या नहीं है वो भी अल्लाह ही बेहतर जानता है। किसी का कुछ बनाया जा दिया है। ये मुल्क का कीमती सरमाया है, ये मुल्क की वेल्थ है, इनसे ज़्यादा काबिल कोई लोग नहीं, लेकिन इनके साथ ज़्यादती हो रही है। ये अपनी ज़्यादती का बदला लेने के लिए अब इलेक्शन में आ रहे हैं और इलेक्शन जीत के करके ताकि वो अपने हकूक़ को हासिल कर सकें। आपने चट्टा साहब, मुजाहिद परवेज़ चट्टा साहब के साथ काम किया, वो CO लेस्को रह चुके हैं ऑपरेशन में। आप क्या समझते हैं कि वो पंजाब के सीनियर वाइस चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो हालात बदलने में किस हद तक कामयाब होंगे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जहाँ तक मैं चट्टा साहब को जानता हूँ, मैंने फेस्को में भी इनके साथ काम किया हुआ, लेस्को में भी काम किया। प्योर प्रोफेशनल और इतना काबिल आदमी है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इससे ज़्यादा काबिल आदमी मैं बशीर साहब को रैंक करता हूँ, जो भी इनकी दोस्त हैं। ये सही डिज़र्व करते हैं कि ये इस सीट को जीतें। और मुझे जो उन पे तवक्कुआत हैं, जैसे कि हमने ऑपरेशन में उनके साथ जॉब किया, उनकी ग्रिप, उनकी कमांड और उनका कंट्रोल इतना ज़बरदस्त है कि अगले की बात ज़हन में होती है और उनकी बात जो है उसकी बात जो उनकी ज़बान पे होती है। और वाहिद मेरी नज़र में मसाइल का हल उनके साथ है, वो उनके मसाइल को ज़्यादा अच्छे तरीके से और बेहतरीन अंदाज में हल कर। और मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कि तमाम इंजीनियर चट्टा साहब को वोट दें। वो प्योर फील्ड के और आपकी दुखती रग को जानते हैं और दुखती रग पे मरहम रखने का अगर कोई बंदा सही अंदाज में आपकी रहनुमाई कर सकता है, उस बंदे का नाम है मुजाहिद परवेज़ चट्टा साहब। इलेक्शन कैंपेन इंजीनियर्स के दरमियान जो इलेक्शन हो रहा है वो अपने अरूज पर है। 2 दिन बाकी रह गए हैं इलेक्शन होने में। मेरे साथ इंजीनियर फैसल अशरफ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये क्या सिलसिला चल रहा है, इंजीनियर्स क्यों परेशान हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? इंजीनियर्स जो हैं ना जी, वो मैदान में कूद पड़े हैं अपने हक़ के लिए। और जो हमारी पावर सेक्टर के साथ होता रहा है गुज़श्ता 10 सालों में, वो सबके सामने है कि आज हम जिस क्राइसिस पे खड़े हैं कि हमारी चीज़ों को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया। हमारे इंजीनियर्स को उनकी क्वालिटीज़ से और उनको सही तरह इस्तेमाल नहीं किया गया। ये सारी जो पॉलिसी का फुकदान आया है, ये सिर्फ इसलिए आया है कि हम लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं, हम उनको जो है वो छोड़ने को तैयार नहीं हैं। चाहे कौम डूब जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम इस बात पे तैयार नहीं है कि हम हकदार को उसका हक देने को तैयार नहीं हैं। लोग बिजली चोरी कर रहे हैं, उनको पकड़ते हैं तो वो लोग हमारे पे हावी हो जाते हैं, तो हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो लोग हमें जो है ना उल्टा विक्टिमाइज शुरू कर देते हैं। दूसरी बात ये है कि जो बिजली महंगी है, उसके लिए सस्ते बिजली के जो मंसूबे हैं वो हम नहीं लगा रहे। हम फिर महंगी बिजली ले रहे हैं। दोबारा हमने नए पावर प्लांट अप्रूव कर दिए हैं और हम उसी तरह से चल रहे हैं जैसे हम पिछले 20 सालों से चल रहे हैं। जब तक हम इसको चेंज नहीं करेंगे, अब हमें ये उम्मीद पैदा हुई है कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, कोई अच्छी
اچھے فیکلٹی سامنے آئے، کوئی اچھے لوگ سامنے آئیں اور آ کے ان چیزوں کو ایڈریس کریں، ورنہ تو پھر پہلے مایوسی ہی مایوسی تھی ہر طرف. تو امید کرتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے کوئی بہتر لوگ سامنے آئیں اور آ کے جو ہے وہ ملک کو سنبھالیں اور انجینئرز کو سنبھالیں اور ملک کے انرجی کے مسائل حل کریں. جو دنیا میں ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کو انجینئرز نے پروموٹ کیا، لیکن پاکستان میں انجینئرز کی حالت جو ہے وہ قابل تعریف نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ یہ کامیاب ہو گئے تو ملکی معیشت بحال کرنے میں انجینئر کس حد تک کامیاب ہوگا؟ دیکھیں، آپ کو میں چائنا کی مثال دیتا ہوں کہ چائنا کے جو کیبنٹ ہے اس میں 80% انجینئرز ہیں، اور ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ وہاں پہ انجینئرز کو لیڈنگ رول ملا ہے اور انہیں ہمیشہ سے انہوں نے کنسٹرکٹیو رول پلے کیا ہے اپنے ملک کی اکانومی میں. ہمارے ہاں جو ہے جب بچہ FSC کرتا ہے تو وہ انجینئر اور ڈاکٹر ضرور بننا چاہتا ہے، لیکن جب وہ آگے آتا ہے تو اس انجینئر کو اتنے دھکے پڑتے ہیں کہ وہ پھر بھول جاتا ہے کہ وہ اپنے ملک کی اکانومی میں کیا رول پلے کرے. تو جو ہمارے سسٹم کو تھوڑا سا اب چینج ہونا چاہیے. اگر ترقی انجینئر نے کرانی ہے، ڈیولپمنٹ انجینئر نے کرانی ہے، تو پھر انجینئرز کو بھی بیوروکریٹس کی طرح اسی طرح اہمیت دی جائے پالیسی میکنگ میں، ان کی بات سنی جائے، ان کی بھی ایڈوائس لے رہی. انجینئر ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے، اس کی مشورے لینا چاہیے کہ ملک کی اکانومی میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے. لہٰذا جب تک ہم اپنے انجینئرز کو ان کے نالج سے فائدہ ہم نہیں اٹھانا چاہتے، ہم انجینئر ضرور بنانا چاہتے ہیں لیکن ہم ان کو رول نہیں دینا چاہتے. تو یہ چیزیں جب تک آپس میں کانٹراڈکٹ کرتی جائیں گی تو ملک کی معیشت ایسے ہی بحران کا شکار ہوتی رہے گی. ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنے ملک کو جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن کریں، اپنے انجینئرز سے فائدہ اٹھائیں، ان کو لیڈنگ رول دیں. اب آپ کے سامنے بہت بڑی ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ ایک صوبائی حکومت میں انجینئرز کو ٹیکنیکل الاؤنس مل رہا ہے اور فیڈرل حکومت میں انجینئرز کو ٹیکنیکل الاؤنس نہیں مل رہا. تو کیا یہ تضاد نہیں ہے کہ وہ انجینئر نہیں ہیں، وہ بھی انجینئر ہیں، وہ بھی انجینئر ہیں، لیکن ایک طرف ڈسکریمنیٹری سلوک ہو رہا ہے. تو یہیں سے آپ اندازہ لگا لینا کہ ہم انجینئرز کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. فیصل اشرف کی آپ نے باتیں سنی جو بالکل گراؤنڈ ریالٹی ہے، حقائق کے قریب ہیں. اگر بابوؤں کو اپنی ڈومین میں کر دیا جائے اور انجینئرز کے ہاتھ میں اس ملک کی باغ ڈور دے دی جائے تو جاپان اور چائنا کی طرح پاکستان کی معیشت بھی بحال ہو سکتی ہے. آج صبح میں UET میں گیا، وہاں پہ ٹیچرز ایسوسیشن، تو آج میری پورا دن ایسوسیشنز کے ساتھ گزر گیا. تو لیکن آج فخر سے میں کہتا ہوں کہ ایسوسیشنز دونوں نے ایک میرٹ پہ جو گروپ بنا ہے اس کو چنا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. باقی میرے دوست سینئر، آج ایسا مجمع ہے جس میں پرابیبلی 50-50 ہیں، انجینئرز بھی اور ینگ بھی اور سینئر بھی، کیونکہ میں میجورٹی میں آج آپ کے پاس 3 ہفتوں کے بعد لاہور میں ایک رات گزاری ہے. باقی میں کراچی سے شروع ہوا، قادر شاہ صاحب نے مجھے انوائٹ کیا اور اس کے بعد میں نے سفر کیا. آج میں 15,000 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد لاہور میں آیا. کل سے میری نیند پوری نہیں ہوئی، لیکن میں بھی ابھی بھی اسی طرح ڈٹرمنڈ ہوں جیسے میں پہلے دن تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس عمر میں مجھے یہ کام جو سا میں نے لیا ہے میں اسی تنگ دہی سے کروں جیسے میں نے اپنی لائف گزاری ہے. میں زیادہ بات اس لیے لمبی نہیں کروں گا کہ میرا خیال ہے مرغا گانے دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اب اس کا کچھ بندوبست کیا جائے. شاہ صاحب نے کہا کہ 15 منٹ سے زیادہ تقریر نہیں کرنی، تو میں میرا خیال ہے اس کو بہت مختصر رکھوں گا. آپ میری تقاریر فیس بک پہ سن رہے ہوں گے اور میں اس لیے دوبارہ وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن اتنا ضرور بتاؤں گا کہ 3 ہفتے کی میری جرنی نے مجھے بہت کچھ سکھایا. بڑے اچھے دوست ملائے. میں الیکشن اس لیے نہیں لڑا کہ میں کسی پہ تلقین کروں، وہ بھی بہت اچھے لوگ ہوں گے جو میرے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن مجھ کو اتنا پتہ ہے کہ میں ان سے بہتر اس لیے آسی ہوں کہ مجھے راستہ ان سے علیحدہ آتا ہے. میں اوپر تک پہنچنے کے لیے PEC کے لیے میرے اسٹیپس جو لینے ہیں وہ مجھے پتہ ہے، باقیوں کو شاید وہ اسٹیپس لینے نہیں آتے جس سے انجینئر 3 سال میں اس کی تقدیر کو بدلا جا سکے. تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں نے جو سفر جاری کیا ہے اس کے پیچھے ایک جدوجہد ہے، ایک سوچ ہے، ایک ڈٹرمنیشن ہے، اور میں یہ کام اس لیے لیا ہے کہ میں اس کے اپنے گیونگ اینڈ پہ ہوں لائف کے. جب آپ نے لائف سے اتنا کام کر لیا، میں نے 40 سال پریکٹس انجینئر رہا
میں نے پریکٹسنگ انجینئر کے بعد سوچا کہ اس کو میں گیونگ کیسے کروں. تو گیونگ ایک طریقہ تھا کہ جو ہماری انسٹیٹیوشن مدر ہے اس مدر انسٹیٹیوشن اس پی سی. لوگ اسے ونڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, جیسے بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ ایک ادارہ ہے جو ایک کارڈ اور سرٹیفکیٹ دیتا ہے. ان ریئلٹی ہماری تمام پرابلمس کی جڑ یہ ہے کہ انجینئر کو کوئی اون نہیں کرتا. انجینئر کو جس دن کوئی اونرشپ لینے والا آدمی مل جائے, ایک انسٹیٹیوشن مل جائے, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اس دن سے انجینئر کو وہ مقام ملنا شروع ہو جائے گا جو معاشرے میں اس کو چاہیے. خالی کہنے سے نہیں ہوگا. آپ تھوڑا سا سوچیں کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کو سلیکٹ کون کرتا ہے؟ آپ بھیجتے ہیں ادارے میں, اس کی پالیسی کون بناتا ہے؟ آپ. اگر خراب ہے تو اس سے ذمہ دار کون ہے؟ ہم. اگر ہم نے اس کو ٹھیک نہ کیا تو کوئی باہر سے آ کے اس کو ٹھیک نہیں کرے گا. ہمارا فرض ہے کہ ہم پی ای سی کو پی ای سی کے مینڈیٹ کے مطابق چلائیں. میں صرف اور صرف یہ چیلنج اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا ایکٹ پی ای سی کا اور اس کے بائی لاز اتنے سفیشینٹلی ویل ریٹن ہیں کہ اگر اس کی کمپلائنس کر دی جائے, اس کی انفورسمنٹ کر دی جائے تو کافی مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ یہ ادارہ اور بگڑ جائے ہمیں اس کو سیدھا کرنا ہے. یہ ہمارا پینل, اس کے اندر سارے پروفیشنل ہیں. وہ پروفیشنل جو یہ چاہتے ہیں کہ اس ادارے کی بہتری ہو. میں ان کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میرا ایکسپوئر مجھے فورس کرتا ہے کہ میں اس کو آؤٹ آف باکس سے سنوں. اب تک جتنے مسائل میرے سامنے ہیں, پاور کا مسئلہ, آپ کا ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کا ختم کرنا, آپ کے انجینئر کے مسائل, یونیورسٹی کے مسائل, یہ گمبھیر مسائل ہیں. یہ اتنے مسائل ہیں, آپ یہاں سے غور کریں کہ ان مسائل کے لیے پی ای سی ارریلیونٹ ہے. گورنمنٹ اس کو وہ توجہ نہیں دیتی جو اس کو دینی چاہیے کیونکہ ہم نے اس کو اون نہیں کیا. میں اس کے اندر اونرشپ لانا چاہتا ہوں. میں اس پی ای سی میں داخل ہوں تو آپ کو فخر محسوس ہو. آپ اس کے اندر جائیں تو آپ کہیں ہماری آواز ہے. اس کے لیے اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کوئی مشکل کام نہیں ہے, بشرطے کہ ہم تمام یونائٹ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا چھوڑ دیں. انجینئر اپنے آپ کو اون کرانا چھوڑ دیں. میں یہ بہت سے جلسوں میں بڑی بات کرتا ہوں کہ انجینئر کی قدر کرنا شروع کر دے تو آدھا معاشرے میں آپ کی کیسے گئے ہو گئی. سی ایس سی کو ملتا ہے تو وہ کہتا ہے سب کامن ہے. اپنا فوج ملتا ہے تو کہتا ہے میں کامن تو سوچا ہے. ہمارا انجینئر جب جاتا ہے کسی کے پاس تو اس کو کیا کہتا ہے کہ اس کو پانی بھی نہیں دیتا ہے, جگہ بھی نہیں دیتا, سمجھ نہیں آتی. ہمارا انجینئر جب باہر نکلتا ہے پہلے دن وہ وارث ہوتا ہے. نو بڑی 10 لاکھ روپیہ 20 لاکھ روپیہ خرچ کر کے اس کے ماں باپ کو پڑھاتے ہیں. اس کی امید یہ ہوتی ہے کہ وہ باہر جائے گا تو اس کا بچہ پہلے دن جاب پہ لگ جائے گا. جابس نہیں ہے, جاب کے علاوہ اس کو سب تسلیم ہی نہیں ہے. اس کے اندر اس کا زمین آپ اندازہ کریں کہ انجینئر جب باہر آتا ہے اس کی شکل دیکھے کہ ہی از ڈپریس. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بہت زیادتی کی, ہم نے غلط ہوپ دی. پچھلے 2 الیکشن میں دیکھ رہا ہوں, یقین کریں کہ ہوپ کی ہوپ جب کسی کی ختم ہو جاتی ہے تو وہ تباہ نہیں کرتا. ہم مڈل کلاس لوگ ہیں. جس کنٹری کا مڈل کلاس ڈپریس ہو جائے وہ میرے پستی میں چلا جاتا ہے. میں اپنے انجینئر کو اس پٹری سے نکالنا چاہتا ہوں اور ہوپ دینا چاہتا ہوں. ہوپ کا طریقہ یہ ہے کہ جھوٹے وعدے نہ کیے, ریالٹی بتائی جائے. مجھے بھی وہ کہتا ہے تم نہیں لڑ رہے, تم مسیح میں بیٹھتے ہو, تم یہ بیٹھتے ہو. میں آپ کا فرض ادا کرتا ہوں, میں آپ کو سچائی بتانا چاہتا ہوں. یقین کریں ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں ٹھیک ہونا ہے, ہمیں خود ٹھیک ہونا ہے, ہم نے ریلیونٹ ہونا ہے. ہماری کسی ریلیونٹ نہیں ہے. اگر آپ کے 800 انجینئر فارغ ہو رہے ہیں اور اسی کمیٹی میں ایک صرف چیف انجینئر کو ڈال دیا جائے اور پی ای سی اس کا ریلیونٹ ادارہ اس کے اندر اس کو مانا نہ جائے, آپ اندازہ کریں کہ آپ کی ویلیو ہے آپ کی انسٹیٹیوشن. آئی ڈی پی کا پروجیکٹ یہ جو سے ہے پاور سیکٹر کا کرائسس ہے تو ایک بیوروکریٹ اس کو لیڈ کرتا ہے,
اور PEC ایک ایسا فورم ہے جہاں پورے انجینئر بیٹھے ہیں، وہ irrelevant ہے. یہ irrelevant آپ کو بھی سوچے، میرے بزرگ جہاں بیٹھے ہیں کہ کیا ہم جسٹس کا کریں ہم سرکولر ڈیٹ آف پاور کی بات کرتے ہوئے. رمضان صاحب انجینئر کا بھی سرکولر ڈیٹ ہے، 1 لاکھ انجینئر سڑکوں پہ کر رہا ہے. رات کو سوشل میڈیا میں دنیا کو سارے کو دیکھتا ہے، صبح آگے کہتا ہے کہ میں کیوں اس ملک کا باشندہ ہوں، کیوں میں 4 سال پڑھا ہوں، میرے ساتھ کیا ظلم ہوا. ماں پوچھتی ہے کہ تم نے یہ کیا کیا، باپ پوچھتا ہے کہ آپ کو میں نے بنایا تھا، وہ کہتے ہیں میں جان کر کے دھکے کھا رہا ہوں، مجھے جاب نہیں مل رہی. ہم جاب بھی دے سکتے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گلوبل ولیج ہے. آپ ایک انجینئر پاکستان میں بیٹھ کے دنیا کا کام کر سکتے ہیں. ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے. بٹ صاحب نے کہا کہ نوکریاں بالکل ٹھیک ہے، نوکری اگر وہ پائی جس سے گورنمنٹ کی نوکریاں کم ہیں تو کیا ہم انتظار کرتے ہیں کب اکانومی چینج ہوگی؟ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ میرا انجینئر بنگلہ دیش سری لنکا کو کمپیٹ کرنا چاہیے، میرے انجینئر کو باہر جا کے جاب اچھی ملنی چاہیے. ایک انجینئر 100 مزدور کے برابر نہیں لا سکتا. اینڈ آف دا ڈے دنیا اکنامکس کی ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا ماں باپ کیا چاہتا ہے؟ ہیلتھی خوشحال پاکستان خوشحال کیسے ہوگا؟ ہم اپنے انجینئر کو کیا کریں، اپنی انسٹیٹیوشنس کو کیا کریں، یونیورسٹی سے کورسز کو ایسا کریں. انڈیا کی ایک یونیورسٹی ہے جس سے تمام گریجویٹس لاسٹ ڈے کے بعد ان کو نیکسٹ ڈے امریکہ میں جاب ملتی ہے. کیوں نہیں ہم کیا کر سکتے؟ ہمارا کانٹریکٹ کیوں نہیں باہر جاتا؟ ہمارا کنسلٹنٹ کیوں نہیں باہر جاتا؟ ہمارا بیوروکریٹ ہم پہ کیوں چھایا ہوا ہے؟ اس لیے ہماری انسٹیٹیوشن بھی ہے. کوئی ایسوسیشن ماشاء اللہ بڑی اچھی اپنا کام کر رہی ہے. ان کو بھی سپورٹ چاہیے، آپ کو سپورٹ چاہیے. آپ وہ کام کر سکتے جو واقعی ضرورت ہے ہمیں، لیکن کس کے پاس وہ انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کے؟ میں آج زیادہ لمبی تقریر کر 1-2 منٹ دوں گا. یہ اسٹرگل ہے بٹوین اسٹیٹس کو اور فارورڈ تھنکنگ. اگر آج میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر انجینئرز نے اچھا فیصلے استعفا نہ کیے، پاکستان میں کبھی بھی پروفیشنل انجینئر الیکشن نہیں لڑے گا. یہ مجھے پتا ہے کتنا مشکل الیکشن ہے، پورے پاکستان کا الیکشن ہے. اس کے پیچھے جو سیاست جس طرح بھی بتایا کہ ٹیلی فون گورنر، پرائم منسٹر، چیف منسٹر انوالو ہوتا ہے. ہمارے میرے جیسا آدمی کیا کرے، کیسے الیکشن لڑے؟ اس حال کیونکہ میں ٹرینڈ گراؤنڈ افسر ہوں، میں اسٹریس پہ بہت اچھا کام کرتا ہوں. میری شکل سے کوئی آپ کو اندازہ لگتا ہے کہ میں اسٹریس ہوں؟ میں جان بھی ہوں، اسٹریس بھی نہیں ہوں، لڑائی بھی کر رہا ہوں. میں نیگیٹو پروپیگنڈا کے خلاف کھڑا بھی ہوں. میں تو پرابلم نہیں، لیکن not many people. I tell you, professionals are bound to work hard but not take the bullshit جو ہوتی ہے سیاست میں. لیکن اگر ہم نے استعفا نہ کیا تو آئندہ سے کوئی پروفیشنل نہیں لڑے گا. بزنس مین لڑے گا الیکشن، پولیٹیشین انجینئر بیچ میں آ کے الیکشن لڑے گا، آپ پھر محروم ہو جائیں گے. اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اس کو بہت سیریس ہے. مجھے یہ TS سے، مجھے یہ اپنی لیکس ایسوسیشن، انہوں نے حوصلہ دیا، یونٹی نے حوصلہ دیا، آپ نے حوصلہ دیا، آج آپ نے حوصلہ دیا. جب میں جیسا کرتا ہوں تو اس کے بعد میں اور انرجائز ہو جاتا ہوں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس لڑائی میں فارورڈ تھنکنگ اور اسٹیٹس کو بھی مدد کریں. اگر آپ نے مجھے کامیاب کیا تو PEC فیوچر کی ہوگی. ہمارا عزائم جانے، ان کی باتیں سنی کہ وہ کیوں الیکشن میں گئے ہیں. اب ان کے چیئرمین کے کینڈیڈیٹ وسیم نذیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے ان کی تقریر بھی سنی. ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ انجینئر تو ملک کی ترقی کا ضامن ہوتا ہے، آپ کو یہ کیا تحفظات ہیں کہ ماں بچہ پیدا کر کے پال کے پوس کے جوان کرتی ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے انجینئر بناتی ہے، اور انجینئر بن کے آپ مسائل کا شکار ہیں، آپ کا انجینئر ملک سے باہر جا رہا ہے، آپ ان کے لیے کیا مینیفیسٹو رکھتے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک، آپ نے جو کہا ملک سے باہر جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ملک سے باہر جانا کوئی بری بات نہیں ہے. ملک سے باہر جائیں جا کے تاکہ انجینئرز کے لیے ایسے مواقع پیدا کریں جو باہر جا کے بھی کام کریں، یہ کوئی بری بات نہیں. نمبر 1، ہماری اکانومی کا سائز اور ہماری پاپولیشن اتنی بڑھتی جا رہی ہے اور ہم اتنے اچھے انجینئرز پیدا کرتے ہیں کہ ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ہمیں پالیسیز بنانی چاہیے. تو
تو میرا پہلا جو کام ہے کہ اس کی پالیسیز اس قسم کی ہوں گی جس سے جاب کریشن ہوگی. جاب کریشن کرنے کے لیے آپ کو انڈسٹری کو ساتھ لینا پڑے گا, آپ کو باہر سے کام لانا پڑے گا, اپنے کانٹریکٹرز کو باہر بھیجنا پڑے گا تاکہ وہ انجینئرز کو پیدا کر سکے. تو انجینئر کو پاکستان میں رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کو بڑھایا جائے اور یہاں نئے موقع فراہم کیے جائیں. وسیم صاحب یہ بتائیں کہ انجینئرز نے ملک کی ترقی کے لیے, ابھی میں نے راغب عباس شاہ صاحب سے یہی سوال کیا تھا کہ ڈیم انجینئرز نے بنائے, معیشت انجینئرز نے سنبھالی, اب انجینئرز کو بادی نظر میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بابو لوگ جو ہیں, اشرافیہ جو ہیں, وہ ڈومینیٹ کر کے ان کی جو رہی سہی جو نام ہے, جو عزت وقار ہے, وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ چیئرمین کے کینڈیڈیٹ ہیں, آپ اپنے کیڈر کے لیے رکھتے ہیں کہ آپ ان کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیں, یہ ہے کہ جب تک پروفیشن ٹھیک نہیں ہوتا, جب تک اس کی انسٹیٹیوشن مدر انسٹیٹیوشن جو پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے, اگر ہم نے پاکستان انجینئرنگ کونسل کو کونسل کے طور پہ بنا دیا تو میرا اپنا کہ ہماری ریسٹوریشن آف آور امیج ول بی ریسٹورڈ, کیونکہ کوئی بھی پروفیشن ہو اس کی انسٹیٹیوشن کا مضبوط ہونا بڑا لازمی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سب سے پہلے کام کیا جائے. ہم اپنا گھر سب ٹھیک کر لیں گے تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. جی, چیئرمین کے کینڈیڈیٹ وسیم نذیر کے آپ نے عزائم جانے, ارادے سنے, ان کی خواہش بھی دیکھی. ہم دعا گو ہیں کہ اس ملک کے لیے انجینئر اپنا کردار ادا کر سکیں.